آج 22 ذی الحج جمعرات کا دن ہے اور آج ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ قرآن آیت مبارکہ پڑھتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جائے گا، ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، حج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اور محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس بندے کا نصیب سنور جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جاتا ہے۔ جمعرات کے دن کو بڑی مراد کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعرات کے دن کی فیض و برکات تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ جمعرات جب ذی الحج کے مہینے میں آتی ہے، ذی الحج کا مہینہ اسلامک سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے فیض و برکات ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا تمام کے تمام دکھ، غم، تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں اور محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی یعنی کہ نیا اسلامک سال شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں اللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے، جس پہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ ایک بار مل جائے گا، صرف آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ یہ جمعرات کے دن آج اگر کوئی بے روزگار ہے، آج اگر کوئی بے اولاد ہے، آج اگر کوئی مقروض ہے، آج اگر کوئی تنگ دست ہے، آج اگر کوئی فقیر ہے، نیا اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آج ذی الحج کی 22 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اس موقع کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ بہت سے لوگ ماہ رمضان کو لاپرواہی میں گزار چکے، ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزار چکے، شب برات کو، شب معراج کو، لیلۃ القدر کو لاپرواہی میں گزار چکے، حج کے پہلے 10 دنوں کو جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے ان دنوں کو لاپرواہی میں گزار چکے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ بعض وقت قبولیت کے ہوتے ہیں جن میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ دینے کو تیار ہے اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکلات کو لیے، اپنی پریشانیوں کو لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے اور اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں فرماتا۔ بہتر یہ ہے کہ جب اللہ دے رہا ہے تب مانگ لیا جائے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ مسجدوں میں جائیں، راتوں کو عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہ فرمائے۔ اس کی میرے بھائیوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ پاکستان میں ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے ذی الحج کی 22 تاریخ یہ عظیم الشان جمعرات سال میں ایک بار آتی ہے، آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ نیا اسلامک سال شروع ہوتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اب جو لوگ حج کی اس جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں گے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو کریں تاکہ نیا اسلامک سال شروع ہوتے ہی آپ کی نصیب کے بند تالے کھل جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ بہت سے لوگ تھک جاتے ہیں، حالات کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولاد بگڑ جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، بہن بھائی، دوست یار، رشتے دار کوئی آپ کو منہ تک نہیں لگاتا۔ آج کے حالات پہ اگر کسی پر قرض ہو جائے، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اتنا مجبور ہو چکا ہے، حالات نے اتنا بیڑا غرق کر رکھا ہے کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو 22 ذی الحج جمعرات کے دن اس وظیفے کو ایک بار لازمی پڑھے اور اپنے رب سے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ 22 ذی الحج جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والوں کے اعمال میں بتاؤں گا، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ اللہ والوں کا عمل ہے، انہی کے طریقے سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت، نہ ہی کوئی مراد پوری ہوگی۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن 2 وقت قبولیت کے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی یہ 2 وقت قبولیت کے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔
اور درود پاک آپ نے نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ ابراہیم درود پڑھتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، اور بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جس سے یہ درود نہیں آتا۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو اس درود کو یاد کریں۔ خدا نہ خواستہ تو اگر آپ کو یہ وظیفہ یہ درود نہیں آتا تو پھر آپ کوئی ثابت درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس عمل کا جو حصہ ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ آپ نے 5 بار اول درود پاک پڑھنا ہے اور 5 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے وہ صراط مستقیم سے فوراً گزر جاتا ہے، پل صراط سے فوراً گزر جاتا ہے، اس کو ہر قدم پر کامیابی مقدر ہوتی ہے۔ اور درود پاک ایک ایسی واحد دعا ہے، ایک ایسی واحد عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر پہنچتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے ضد کرتی ہے، دعا کرتی ہے، ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ وضو کی حالت میں وظیفہ پڑھنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، اور عمل شروع کرتے ہی اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کر لیں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ دنیا سے تعلق کو ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ اللہ سے ضد کر کے مانگ رہے ہیں۔ اب آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے، دیکھیں آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں تو کبھی اپنا مکان لے ہی نہیں سکتا۔ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آپ نے مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ نیت کرتے ہوئے آپ نے ایک لفظ کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ والے بھی ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے نیت کیا کرتے تھے۔ نیت کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا ارحم الراحمین، مقروض ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں، اولاد چاہتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں، روزگار چاہتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتا ہوں۔ آپ کی جو بھی نیت ہے آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھ کر نیت کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کو رحمان اور رحیم کے صرف سے پکار کر نیت کرتے ہیں تو اللہ اپنے رحم و کرم سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ نیت کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا۔ دیکھیں بہت سی بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جنہیں ابھی تک وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، اور آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، انسان ہے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے والا اللہ کو راضی بھی کرے گا، اسے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اور جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کے درمیان شیطانی وسوسے آتے ہیں، دھیان بھٹک جاتا ہے، دنیاوی باتوں میں چلا جاتا ہے، دنیا کے لوگ آپ کو ذہن میں آتے ہیں، دنیا کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، آپ کو گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ طوس تسمیہ پڑھنی ہے۔ یہ واحد ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھتے ہی شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن انسان کو ورگلاتا ہوں۔ شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ میں ساری زندگی مومن کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ پھر اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے قسم کھائی کہ یہ بندہ تیرے ورگلانے کے بعد جب بھی میرے سامنے ایک بار اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ تو فائدہ اٹھائیں، طوس تسمیہ پڑھیں، آپ کے تمام شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے طوس اور تسمیہ، اس کے بعد اپنے مقصد اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے قرآنی نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسا اسم مبارک ہے جس سے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور آج تک جس کسی نے بھی اللہ کو اللہ کے اس نام سے پکارا ہے اللہ نے ہمیشہ اس بندے کو قائم رکھا ہے۔ آپ اور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہماری عزت ہو، لوگ ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، لوگ ہمیں سنیں، ہماری ہر بات پر عمل کریں، ہمارے نقش قدم پر چلیں، ہم جو کہیں ویسا ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دفتر میں ہیں، دفتر میں ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ کسی دکان پر کام کرتے ہیں، دکان پر آپ کی کوئی عزت کرے، آپ کا اونر، آپ کا سینئر، آپ کا کولیگ، ہر کوئی آپ کی مٹھی میں ہو، آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کی دیورانی جیٹھانی آپ کی عزت کرے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے یا کسی پر غلبہ پانا ہے، دشمن کی زبان بندی کرنی ہے، کسی کو اپنے حق میں فیصلے کے لیے بٹھانا ہے، تو اللہ کا یہ نام پڑھو۔ اسے پڑھنے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اسے پڑھنے سے رنجشیں ختم ہوتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، جتنے بھی آپسی تعلقات ہیں، نچاکیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں، آج ذی الحج کی وہ عظیم الشان جمعرات کا دن ہے کہ جس دن آج وظیفہ کرنے کا فائدہ پورے سال ہوتا ہے، کیونکہ یہ حج کی آخری جمعرات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر محرم کا چاند نظر آئے گا، نیا اسلامک سال شروع ہو جائے گا۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے جب آپ تمام رنجشوں سے جان چھڑا لیں گے، تمام دشمن کے منہ پر تالا لگا دیں گے، ہر کسی کو اپنی مٹھی میں بند کر لیں گے، ہر کوئی آپ کا متی ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، پھر نیا سال خوشیوں والا ہو جائے گا، خوشحالیوں والا ہو جائے گا، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ نے رب کعبہ کا ایک اسم اعظم یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کعبہ کا ایسا نام مبارک ہے جس سے یا جبارو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دو اسم مبارک پڑھنے سے جو انسان پریشان رہتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات کی محنت کے باوجود مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے اگر تو کسی نے آپ پر جادو جنات کیا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگائی ہے، آپ کے کاروبار میں بندش لگائی ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ اتنا پرتاثیر، اتنا طاقتور، اتنا جلد اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ پر کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہیں تو جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں ملوث ہو جائے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور یا جبارو رب کعبہ کا ایسا نام ہے جسے جبر کرنے والی ذات کہتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے نام یا جبارو سے پکارتے ہیں تو اللہ آپ کے دشمن سے ہر طرح کی نفرت کو ختم فرما دیتا ہے، آپ کے دشمن کے دل میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے، آپ کے دشمن کو آپ کا غلام بنا دیتا ہے، آپ کا متی کر دیتا ہے، آپ کا دیوانہ کر دیتا ہے۔ آج یا قہارو یا جبارو کو پڑھو گے، نیا اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے اس عمل کی تاثیر اتنی ہے کہ اس سال کے ساتھ آپ کے دشمن بھی دفن ہو جائیں گے، آپ کے دشمن بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے منافقین بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے حاسدین بھی ختم ہو جائیں گے، پھر نئے سال میں خوشیاں آپ کے مقدر ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ، خالص ہو کر، نیت کے کر کے آپ نے پڑھنا۔ اگر تو آپ اپنے کسی دشمن کو جانتے ہیں تو بہتر ہے، اگر آپ نہیں جانتے کہ کون آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے، کون آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، کون آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، پھر آپ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں۔ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک تصور کیا جائے گا، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کریم کے یہ دو نام مبارک صرف 33 بار پڑھنے ہیں، اور اس تعداد میں پڑھتے ہوئے جتنے خالص نیت کے ساتھ پڑھیں گے اتنی ہی جلد آپ کا دشمن اپنی موت مر جائے گا، آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں گر گڑا کر معافی مانگے گا۔ اگر ساس بہو سے تنگ ہے، بہو ساس کے لیے پڑھے، ساس بہو کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کے لیے پڑھے، بیوی شوہر کے لیے پڑھے۔ آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، یہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جمعرات کے دن کا ایک ایسا کامل وظیفہ ہے۔ کامل وظیفہ اسے کہتے ہیں جس میں ہر مرض کا حل ہو، ہر بیماری سے شفا ہو، ہر مشکل کا حل ہو، ہر تنگ دستی سے نجات ہو۔ صرف اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں اور فائدے بے شمار ہوتے جائیں گے۔ اب پہلے وظیفے کے ساتھ آپ کے جادو جنات، نظر بد، حسد اور تمام دشمن ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ کے راستے سے رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم، جادو جنات ختم، دشمن ختم، اب راستہ صاف ہے۔ اب آپ رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں۔ اب آپ رب کعبہ سے اگر بے گھر ہے تو گھر مانگے، قرض دار ہے تو قرض سے نجات مانگے، جوان بیٹیوں کے رشتے مانگے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کسی بھی حاجت ہو، کسی مراد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والد فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے اتنے فیض و برکات ہیں، یہ قرآنی صورت جسے ایک بار پڑھنے سے اللہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک تسبیح پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ آج اس عظیم الشان جمعرات کے دن یہ عمل شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھنے والا خوش نصیب ہوگا، کیونکہ آج اگر کوئی فقیر پڑھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی مشکلات کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے مل جائے گا۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 کا عدد یاد رکھیے گا۔ 7 بار پڑھتے ہوئے 7 حاجتیں، 7 مرادیں لے کر بیٹھیں،
جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں رہا، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی نیت کر کے بیٹھو، رشتہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ والی فرماتی ہے کہ بعض اوقات آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ قرآنی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، فرشتے آپ کی دعا پر آمین 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 کی صدائیں لگاتا ہے، اور اللہ فرشتوں کی آمین کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ آج آپ نے سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے منگتا بن کر، بیکاری بن کر مانگنا ہے۔ ایک بار اس سورت کی تلاوت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بتائی کی تعداد میں پڑھتے ہوئے منگتا بن کر سجدے کی حالت میں مانگنا ہے، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھ کر آپ نے فوری طور پر جگہ چھوڑے بغیر، کیونکہ یہ عمل ایک وقت میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا پہلے پڑھ لیا تھوڑا سا بعد میں پڑھ لیا، ایک وقت میں پڑھنا ہے۔ اور اب جمعرات کے دن 2 وقت قبولیت کے ہیں جن میں اللہ والے یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، جن میں وظیفہ کوئی بھی پڑھا جائے وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ وہ وقت نماز فجر کے بعد کا ہے اور دوسرا نماز عصر کے بعد کا ہے۔ ایک وقت وہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور دوسرا وقت وہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ جمعرات کے دن ان 2 وقتوں میں اگر آپ چاہیں فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں عصر کے بعد پڑھ لیں، ان 2 وقتوں میں یہ وظیفہ پڑھنے کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ شام مغرب سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ مغرب سے پہلے اللہ کا کوئی ولی نیک بندہ کوئی فرشتہ آتا ہے اور آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، آپ کی تنگدستیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور اس وظیفے کی تاثیر، اس کے فیض و برکات، اس کے انوار و تجلیات اتنے زیادہ ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک ہاتھ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 عمل بتا دیے، ان 2 عمال کو کرنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ جو عمل کرنا ہے وہ ایک ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے، وہ ایک ایسی دعا ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جتنے خالص طریقے سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ ایمان ہونا چاہیے حضرت یونس علیہ السلام جیسا، مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، بڑے سمندر میں، جہاں دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ کون جانے کس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں، لیکن ان کو اللہ پر یقین تھا، اللہ کے کلام پر یقین تھا، اللہ کی غیبی مدد پر یقین تھا، اللہ کے وحد لا شریک، اللہ کے قادر ہونے پر یقین تھا۔ انہوں نے بے بس، مجبور، لاچار، مایوس ہونے کی بجائے آیت کریمہ کو پڑھا، کیونکہ وہ جانتے تھے مایوسی کفر ہے۔ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں کون ہماری مدد کو آئے گا، لیکن وہ جانتے تھے کہ مایوسی کفر ہے۔ انہوں نے آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آیت کریمہ مایوسی سے نکال لیتی ہے، تنگدستیوں سے نکال لیتی ہے، اجڑے نصیب کو بہار لگا دیتی ہے۔ اگر آپ بھی بے بس ہو چکے ہیں، آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، آپ ہر قدم پر ناکام ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، دن رات کی محنت کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی، ایسی حالت میں اللہ کو آیت کریمہ سے پکارے، آیت کریمہ کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ آیت کریمہ کے فضائل و برکات سے آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 19 بار۔ یہ جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد 19 کا عدد بہت خاص ہے، اور آپ نے 19 بار آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے وہاں سے اسباب پیدا فرمائے گا، وہاں سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کو گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے کمال ہے، جب وہ دیتا ہے تو دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ جب اللہ رزق دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، اور جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رزق اور دولت دے نہیں سکتی۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے، آنکھیں بند کرتے ہوئے، حضرت یونس کی دعا ہے
حضرت یونس کی دعا کا صدقہ مانگنا ہے، اللہ اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ پر رحمتیں برکتیں ہو جائیں گی، انوار و تجلیات کا سایہ ہو جائے گا، آپ کیا آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ اب آیت کریمہ کے بعد آخری نمبر پر، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھانا بنائیں، پورے کھانے میں ہر شے ڈال دی جائے، اگر نمک نہ ڈالا جائے تو کھانے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ پورا وظیفہ پڑھ لیں گے، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، یہ آخری چھوٹا سا وظیفہ چھوڑ دیں گے، تو پھر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، پھر آپ کی وظیفے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ آپ نے آخر میں استغفار کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا، جن کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار قرار دیا، ان کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا بے روزگار ہوں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک اور آیا بے اولاد ہوں، اللہ کے ولی فرمانے لگے جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا آیا، اللہ کے ولی اسے بھی استغفار کا ذکر بتایا۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا بے شک اللہ کے ولی بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 3 افراد آئے، آپ نے تینوں کو استغفار پڑھنے کا ذکر کیوں بتایا؟ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ انسان پر جب بھی کوئی تنگی آتی ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، تو بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ جتنے بھی وظیفے پڑھ لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے کہ اے میرے مالک میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول فرما لے، تیری ناراضگی ختم ہوگی تو میری دنیا آخرت آسان ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ آج اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفار کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، لیکن استغفار پڑھتے ہوئے توبہ کی نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک استغفار پڑھنے سے میرے گناہوں کی بخشش فرما، اور میں نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی تجھے کسی بھی